صبح کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پیام سیام کی نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب، جو کہ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آج چونکہ ہمارا ٹاپک بھی انسان اور اسلام کا تصور اس حوالے سے ہے، تو آج اسی حوالے سے ہم ان سے سوالات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ آج کل جو ہمارے حالات ہیں، جس معاشرے میں اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے تصورات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے، اس کے بارے میں تاریخ انسانی میں بہت سارے تصورات سر اٹھاتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کا ریویو کریں، اس کی ہسٹری کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تصور انسان یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے سوچے، جو چاہے اپنی ساری چیزیں اپنی مرضی سے سر انجام دینے کی کوشش کرے۔ دوسرا تصور انسان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے یا اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو لیکن مجھے اس کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اگر اپنی مرضی سے نظام چلانا چاہوں گا یا دیکھنا چاہوں گا، تو جو میرے حواس کا مشاہدہ ہے یا تجربہ ہے، اس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ اسی طرح کے اور بھی دیگر بہت سارے ایسے تصورات ہیں جو انسان کے بارے میں اس دنیا میں پائے گئے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ان سارے تصورات کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، ایک وہ تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور نبی آئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو آخری نبی اور رسول اس دنیا میں آئے تھے، ان کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان تمام نبیوں اور رسولوں نے انسان کا جو تصور دیا ہے، اس کے بارے میں یہ بنیادی بات ذہن نشین کریں تو اس کو ایک بورن سبجیکٹ کے طور پر قرار دیا گیا ہے۔ بورن سبجیکٹ کے معنی یہ ہے کہ پیدائشی طور پر انسان رعیت ہے۔ رعیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت یہ ہے، اس کی تخلیق اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کو سماعت کی صلاحیت دی ہے، بصارت کی صلاحیت دی ہے، اس کو چلنے پھرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، سونگھنے کی جو صلاحیت ہے وہ دی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے جو صلاحیت دی ہے وہ جانچنے کی صلاحیت ہے، انالیسز کی صلاحیت ہے۔ اور ان ساری صلاحیتوں کو اس نے استعمال اس انداز میں کرنا ہے کہ ایک مقصد ہے اس کی زندگی کا۔ قرآن پاک کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، تم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد ہی اس دنیا میں پیدا کر دیا گیا ہے اور تمہیں لوٹ کر میری طرف نہیں آنا ہے؟ اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں، پورا تصور انسان جو اسلام کا ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان ہو گیا ہے۔ اور وہ تصور کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش، اللہ فرماتے ہیں، اس لیے کی ہے کہ وہ بندگی کریں، یعنی کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کا ایک ایک انگ، اس کا ایک ایک جسم کا حصہ، اس کی ساری صلاحیتیں، اور نہ صرف انسان کے اندرونی بلکہ بیرونی جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ وہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے،
اپنے مالک کو پہچانیں، اس کی ساری صفات پر غور و فکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے۔ اور انسان کی ذمہ داریوں کے تعین کے ضمن میں سب سے جو بہترین رہنمائی ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ خوش بختی ہے ہماری کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی ذمہ داری، اس کے حقوق، اس کے فرائض کا تعین کر دیا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کے حوالے سے، اور اس کے بنیادی 3 عقائد سکھائے گئے ہیں، جس میں ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا آخرت ہے۔ اگر انہی تینوں عقائد کو وہ سمجھے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو مینج کرنا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا جو اگلا سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی نسبت اسلام نے مسلمانوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا فرمائی ہیں؟ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اس سوال کے بیک گراؤنڈ میں جب تک وہ کلیئر نہ ہو، اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ رکھیں کہ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ محدود معنوں میں رہنمائی کرنے والے نظام کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے بارے میں ایک بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا۔ قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ شروع سے ہی جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دین اسلام کا آغاز فرما دیا تھا۔ اور دین اسلام ایک ہی ہے، وہ دین ہی چلتا رہا، لیکن شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ جب شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، مجموعہ قوانین اور تفصیلی اور جزوی احکامات وہ شریعت کے ضمن میں آتے ہیں، اور جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اب اس دین اسلام سے لوگوں نے ڈائیورٹ ہو کر اپنے مذاہب بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا جو آج جس کو ہم جوڈائزم کہتے ہیں، یا کرسچینٹی کہتے ہیں، یا ہندوازم کہتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ بہت سارے دیگر مذاہب ہیں، اصلاً ان کی بیک گراؤنڈ کے اندر وہ دین اسلام ہی کا حصہ تھا۔ وہ نبی اللہ کی طرف سے ہی آتے رہے، رسول آتے رہے، انہوں نے جو لوگوں کو تعلیمات دیں، ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے فالوورز نے اس میں تبدیلی کر دی، اور جب تبدیلی کر دی تو وہ اصل دین سے ہٹ گئے، اور انہوں نے خود نئے مذاہب ایجاد کر دیے جو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، اور ان کے نام بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی نے یہودیت کہہ دیا، کسی نے عیسائیت کہہ دیا، یا کسی نے اور بہت سارے نام رکھ لیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل دین تو وہی ہے، اور اصل دین جو ہے اس کی ساری تعلیمات وہی ہیں جو پہلے تھیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ کا سوال اس ضمن میں ہے کہ آج جس دنیا میں اور جس جہان میں اور آپ رہتے ہیں، اس میں ہم اگر غور کریں تو چونکہ پہلے سارے جو دین اسلام سے نکلے ہوئے مذاہب جن کو انسانوں نے خود مینج کرنے کی کوشش کی، تو انسانی بنائی ہوئی چیز یقیناً مشکل کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ انسان محدود سوچ رکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی خواہش نفس کو فوقیت دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جتنے قوانین بنائے جائیں گے اس میں انسان کے لیے مشکلات ہوں گی، جیسا کہ ہمارے آج کل کے بعض مذاہب جن کی اپنی تاریخ بھی ہے، ان کے اندر رہبانیت موجود ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے کنارہ کر جانا، اس دنیا کو گناہ سمجھنا، اس دنیا کو دارالعذاب سمجھنا۔ اب یہ براہ راست فطرت انسانی سے مقابلہ کرنے کی اور ٹکرانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عذاب نہیں کہا، اور نہ یہ دنیا اپنی فطرت کے اعتبار سے عذاب ہے یا گناہ ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ تصور کائنات ہے یا ورلڈ ویو ہے، انہوں نے جب اس انداز کے مطابق ان زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ خرابی یہ پیدا ہوئی کہ انسانوں کو انتہائی مشکل میں ڈال دیا گیا، اور وہ مشکل کے نتیجے میں پھر اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہ آپ کا اصل میں سوال یہی ہے نا کہ اسلام نے کیا آسانیاں کی ہیں ان دیگر مذاہب کی موجودگی میں جو آج جس کو فالو کرتے ہیں لوگ۔ تو اس ایک آسپیکٹ اور اس پہلو کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں
تو اس رہبانیت کے مقابلے میں قرآن مجید یہ رہنمائی کرتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رہبانیت ہے، موناسٹیسزم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ دنیا سے کنارہ کر جانا اور دنیا کو گناہ سمجھنا اور دارالعذاب سمجھنا اور اس کے مطابق ایک مخصوص رہبانیت کی زندگی گزارنا، یہ اللہ نے فرض نہیں کیا تمہارے اوپر، یہ تم نے خود ہی اپنے بارے میں ایک لائف سٹائل طے کر لیا ہے اور تم اس میں مشکل میں پڑتے اپنے آپ کے لیے خود ہی مشکلات پیدا فرما لی انسان کہ اسلام جو ہے وہ آسانیاں پیدا۔ یہ رمضان المبارک میں چونکہ یہ نشریات ہو رہی ہیں، رمضان المبارک کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں 2 دفعہ دہرائی گئی ہے آیت کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو دین جو ہے، دین اسلام، وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ اس کی وسعت کے بغیر کوئی ایسے کام میں نہیں ڈالتا جو اس کے لیے مشکل ہو۔ طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں۔ انسانی قوانین ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، خدا کی رہنمائی، خدا کا دین ہمیشہ انسان کے لیے آسانی اور آسائش پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، خالص دین ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو واضح فرما دیا ہے، اس لیے اس میں سراسر آسانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے قوانین ہیں وہ مذاہب کے نام پر ہوں یا دیگر قوانین کے نام پر ہوں، اس میں انسانوں کے لیے عام طور پر مشکل پائی جاتی ہے۔ جی بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا۔